بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، آپ حضرات سوچتے ہوں گے بزرگان محترم تو یہاں تو بزرگ تو بہت کم ہے، پورے نوجوان ہی چلیے ٹھیک ہے، لیکن سب آج نہیں کل کے اعتبار سے انشاءاللہ سب بزرگ ہونے والے انشاءاللہ۔ بزرگ کا مطلب یہ ہوتا بڑے اور معمر، یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، جیسا بزرگان دین جو کہا جاتا ہے۔ تو لفظ بزرگ کے کئی معنی آتے ہیں، ایک تو عمر میں بھی زیادہ، اور ایک یہ ہے کہ نیک لوگ، اچھے لوگ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ۔ تو جب یہ بات کہی جاتی ہے تو آپ کو اسی انداز سے کہا جاتا ہے، معمر، بوڑھے، ضعیف، بہت زیادہ بھی جھکے ہوئے، وہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بندے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ بہرحال محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی تمام حالتوں میں سب سے اچھی، سب سے عمدہ، سب سے پیاری، سب سے بہتر حالت سجدے کی حالت ہے۔ کون سی حالت ہے؟ سجدے کی حالت ہے۔ نماز میں اسی لیے اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم فرمایا۔ رکعت ایک ہوتی ہے لیکن سجدے دو ہوتے ہیں، اور دو سجدوں پر جا کر ہی ایک رکعت مکمل ہوتی ہے۔ ایک رکعت کے اندر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی ایک سورہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ قیام کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ رکوع میں ہم جاتے ہیں، لیکن سجدے دو ہوتے ہیں۔ دو رکعت والی نماز اگر ہے تو اس میں سجدے ہو جائیں گے 4۔ 3 رکعت والی ہے جیسے مغرب ہے یا واجب الوتر ہے، اس میں ہوں گے سجدے 6، اور 4 رکعت والی نماز اگر ہو اس میں سجدے ہوں گے 8۔ تو رکعت ہوگی 1، سجدے ہوں گے 2، رکعت ہوں گی 2، سجدے ہوں گے 4، رکعت ہوں گی 3، سجدے ہوں گے 6، اور رکعت ہوں گی جملہ 4، سجدے ہوں گے 8۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ یہ ادا بندے کی بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو، اور جسم میں جو سب سے زیادہ قابل احترام عضو یا حصہ ہے وہ ہے ہمارا سر۔ پیر یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے پیر کی قدر کہ جو پیروں سے محروم ہے، اللہ سب کو ہمت، طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کسی کو بھی کسی چیز سے محروم نہ فرمائے۔ تو پیر کی جو قدر و قیمت ہے، پیر جو نعمت ہے، وہ ان سے پوچھا جائے کہ جو پیروں سے محروم ہے۔ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ خدا نخواستہ کسی بنا پر کٹ گئے یا کسی وجہ سے ٹوٹ گئے، اللہ حفاظت فرمائے ہر ایک کی، تو ان سے پوچھا جائے کہ ہاتھ کتنی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگرچہ کہ 2 میں سے ایک آنکھ سے کام چل جائے گا، لیکن آدمی چاہے گا کہ بھئی میری 2 آنکھیں رہنا چاہیے۔ ایک آنکھ عیب معلوم ہوتی ہے، خالی ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا انسان کو۔ تو ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یا ظاہری طور پر ہوں یا کسی بھی طور پر ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ لیکن ان تمام کے اندر سب سے بڑا مرتبہ، رتبہ اللہ رب العزت نے سر کا رکھا ہے، سر انسان کا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے دماغ،
کوئی غلط اگر بات بولے تو کیا ہوتا ہے؟ ارے کیوں ہوا؟ کہ دماغ ہے کہ نہیں؟ چھٹتے بولتے گردے ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں پوچھتے. پوچھتے کیا ایسا؟ کسی نے اگر کوئی غلط مشورہ دے دیا، کوئی غلط بات بولا تو لوگ کیا بولتے؟ کیوں ہوا؟ کیا پھپسا ہے نہیں کیا؟ ایسا پوچھتے ہیں کیا؟ بٹکلی جی نہیں ہے؟ یہ پوچھتے ہیں کیا؟ سیدھا پوچھتے کہ دماغ نہیں ہے کہ تم کو؟ تو دماغ کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے. زبان انسان کی یہاں پر ہے، یعنی جو یہ اوپر کا جو حصہ ہے ہمارا، سب سے اشرف اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے. دیکھنے کی صلاحیت اس کو بھی اوپر رکھا گیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گھٹنوں میں اگر آنکھیں رکھ دیتے تو سامنے سے گاڑی آ رہی تو کیسے دیتے تھے؟ سامنے بڑا ٹرک آ رہا، کتنا اچھلنا پڑتا تھا آدمی کو. اب آنکھیں اوپر ہونے سے وہاں سے یوں نیچے کا بھی دیکھتی، اوپر کا بھی دیکھتی. چاند اتنی اوپر ہے اس کو دیکھا جاتا ہے آنکھیں اوپر ہونے کی وجہ سے. اور یہی آنکھیں اگر گھٹنے میں اگر لگی رہتی بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا. خدا نخواستہ کسی نے ٹکر دے دیا، کہیں گر گئے اگر گھٹنے کے بل تو سب سے پہلے آنکھیں چل جاتی تھیں ان سے. بلکہ بچے بڑے ہونے سے پہلے آنکھوں سے محروم ہو جاتے تھے، اس لیے کہ گھٹنے کے بل پہ گر جاتے ہیں بچے بڑے جب ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سننے کی بھی جو صلاحیت رکھا ہے، یہ کان یہ اوپر رکھا اللہ تعالیٰ نے. دیکھنے کی بھی یہیں پر ہے، سونگنے کی بھی یہیں پر ہے، بولنے کی بھی یہیں پر ہے، سمجھنے کی بھی یہیں پر ہے. اب یہ تمام کے تمام چیزوں کو یہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، یہیں پر رکھا ہے. اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو سر ہے یہ انتہائی عظیم الشان انسان کا عضو ہے، بڑا قیمتی یہ حصہ ہے. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. کہ یہ سر ہمارا یا اسی طریقے سے یہ گردن پوری، یہ اشرف الاعضاء کہا جاتا ہے اس کو. تمام اعضاء میں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ یہ عظیم الشان. چونکہ ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے دیکھنے کی، سونگنے کی، چکھنے کی، بولنے کی اور اسی طریقے سوچنے کی، سمجھنے کی، ان تمام صلاحیتوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ رکھا. اب جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے رہو. فرمان الہی ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے ادب اور احترام سے کھڑے رہو. ادب اور احترام کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ انسان کی نگاہیں نیچی رہیں. کیسے رہیں؟ نیچے رہیں. اس کو ادب کہا جاتا ہے. اور بے ادبی یہ ہے کہ انسان نماز کی حالت میں اوپر دیکھنے لگ جائے. نماز میں منع کیا گیا ہے. جس وقت کہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھنا چاہیے. جس وقت کہ جب شروع کریں گے طواف، اللہم انی ارید طواف بیتک سبعۃ اشواط فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ دعا پڑھیں گے اور کعبہ شریف کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر اس کو چوم لیں گے، اس کو بوسہ دے دیں گے. یہ تصور کر کے گویا کہ ہم حجر اسود کو ہم بوسہ دے رہے ہیں. اب جب طواف شروع ہو جاتا ہے تو پورے 7 چکر کے اندر، البتہ جب بھی ہم یعنی ایک چکر مکمل ہونے کے بعد پھر دوبارہ شروع کریں گے اس وقت کعبہ شریف کی طرف دیکھیں گے ہم. لیکن باقی جس وقت کے چکر جب لگایا جائے گا پورا، اس وقت حکم یہ دیا گیا ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھو جیسے نماز کی حالت میں. ہاں جب طواف سے فارغ ہو جائیں گے اب بیت اللہ شریف کو دیکھنا، مستقل اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. چونکہ حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزانہ 120 رحمتیں بیت اللہ شریف کے اوپر نازل ہوتی ہیں، جس میں سے 60 رحمتیں ان لوگوں کے اوپر جو طواف کرتے ہیں بیت اللہ شریف کا، 40 رحمتیں ان لوگوں کے اوپر جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، یہ ہو گئی 100. اور خارج طواف یا خارج نماز، یہ نماز ہو جانے کے بعد جو لوگ صرف بیت اللہ شریف کا دیدار کرتے ہیں، بس دیکھ رہے ہیں، ایک بڑی کشش اور جاذبیت اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ کتنا ہی دیکھو دل نہیں بھرتا. تو 20 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والوں کے اوپر اتارتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت حکم یہ دیا گیا ہے، قیام کی حالت میں سجدے کی جانب نگاہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے.
اس کو کہا جاتا ہے ادب سے کھڑا ہونا۔ اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو، اب وہ مسلک کے اعتبار سے کوئی حرج کی بات نہیں، سارے کے سارے مسلک حق ہیں، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو، جن کو جہاں پر ہاتھ رکھنے کا ان کے مسلک کے مطابق ہے بالکل رکھ سکتے ہیں۔ رفع یدین بھی کر سکتے ہیں اس مسلک کے مطابق، شافعی مسلک کے مطابق یا حنبلی مسلک کے مطابق، کوئی اس کے اندر گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو اب یہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب ہم قیام کی حالت میں ہوں گے تو جہاں پر ہمارا سجدہ ہوتا، مثلا اگر کوئی شخص دراز قد ہے، ان کا سجدہ دور ہوگا، وہ وہاں پر نگاہ رکھیں گے۔ کوئی متوسط قد ہے، ان کا سجدہ اور قریب ہوگا۔ کوئی بہت قریب ہے، جیسا کسی کا قد کم ہے، جیسے مثال طور پر چھوٹا بچہ سا یہ ہے نا، اب جب یہ کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے اعتبار سے یہ بچہ وہاں پر سجدے کی حالت میں، یعنی سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے گا۔ اب اس طریقے سے یہ اس کو کہا جاتا ہے با ادب کھڑے ہونا، نگاہیں نیچے رہنا۔ رکوع کی حالت میں جب ہوں گے ہم تو پیٹھ ہماری بالکل برابر، یہاں سے لے کر یہاں تک کا پورا حصہ برابر۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل یعنی اس طریقے سر اٹھا لیے اور یہ کمر کا حصہ جھکا دیے، اور یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورا مسطح بالکل یہ ایسا رہے گا۔ رکوع کی حالت میں اس طریقے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو رکوع کی حالت میں اپنے پیروں کے اوپر نگاہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب ہم سجدے کی حالت میں ہوں گے تو اپنی اس ناک کے اوپر نگاہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ جس وقت کہ ہم قاعدے کی حالت میں ہوں گے تو اپنے گود میں، اپنے دامن کے اوپر، اور جب ہم سلام پھیریں گے تو اپنے اس جانب اور اس جانب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ انسان جو سجدہ کرتا ہے، یہ حالت اور یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ساری حالتیں اچھی لگتی ہیں۔ قیام کی حالت ہے، اس کے اندر سورہ فاتحہ آدمی پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ حالت بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ رکوع کی حالت میں ہے اور زیادہ تواضع کی بات ہو گئی۔ سجدے کی حالت میں ہے، یہ اپنے اشرف الاعضاء کو، سب سے زیادہ مکرم اور محترم جسم کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، پیشن رکھ دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو منایا جاتا ہے۔ کیسے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے جتنی مرتبہ چاہیں گے ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ اختیاری ہم کو چیز دی گئی ہے۔ اب یہ حالت انسان کی، اب اس کے بعد اور ایک حالت ہے جو قاعدے کی حالت ہے۔ تو نماز پڑھتے وقت ایک حالت ہے قیام کی، ایک حالت ہے رکوع کی، ایک حالت ہے قاعدے کی، اور ایک حالت ہے سجدے کی۔ یہ ساری حالتیں، ساری کیفیتیں، چونکہ ہر حالت اور ہر کیفیت میں بندہ اللہ تعالیٰ کو مناتا ہے۔ اب قاعدے کی حالت میں ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود ابراہیم، پھر دعائے معصورہ، اب یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ہر حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کو مناتا ہے، مناتا ہے، مناتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پیار آتا ہے اور رحم آتا ہے بندے کی اپنی اس کیفیت کے اوپر کہ جب بندہ نماز کی حالت میں ہو یا آیت سجدہ پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرے، اور اس میں وہ پڑھ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اب یہ پڑھ رہا ہے تو یہ ادا اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے یعنی اس طریقے سے مجھے منائے اور مجھ کو یعنی اس طریقے سے میرے سامنے اپنی عاجزی و انکساری کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثلا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں اور کچھ چیزیں سنت ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہو گیا جیسے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنا، یعنی ایک تندرست آدمی کے لیے قیام، مرد ہو یا عورت ہو ان کے لیے قیام فرض ہے۔ تلاوت یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورت، یہ بھی فرض کہلاتا ہے۔ رکوع یہ بھی فرض کہلاتا ہے۔ سجدہ یہ بھی فرض کہلاتا ہے، 2 سجدے ایک رکعت کے اندر۔
اگر ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے اگر، تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ نماز دوبارہ پڑھو۔ اس کے چھوٹ جانے کی وجہ سجدے سہو سے بھرپائی نہیں ہوتی، بلکہ کیا حکم دیا گیا ہے کہ نماز دوبارہ پڑھو۔ فرض چھوٹ جائے اگر، واجب چھوٹ جائے، واجب کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الی آخرہ، اب یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اگر کوئی شخص ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ دے اگر، یا سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ پڑھ لے اگر، ترک واجب یا تکرار واجب یہ کہا جاتا ہے، فقہی اصطلاح ہے۔ ترک واجب کا مطلب یہ ہے کہ کسی واجب کو چھوڑ دینا، تکرار واجب کا مطلب کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر لینا۔ تو ان دونوں حالتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سہو کے معنی عربی میں بھول کے معنی آتے ہیں، کہ اس میں واجب اگر چھوٹ جائے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اتحیات پڑھو، نماز کے آخری میں ایک جانب سلام پھیرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، لیکن کم از کم 3 مرتبہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اٹھیں گے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر دوبارہ ہم جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور پھر 3 یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ، اور اس کے بعد سلام پھیر کر ہم نماز کو مکمل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا سجدہ کرنا یہ بڑا اچھا لگتا ہے، اس لیے ترک واجب یا تکرار واجب کے اوپر حکم یہ دیا گیا ہے کہ دوبارہ سجدے سہو کرو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور جو چیزیں نماز میں سنت ہے، مثلا سبحانک اللہم و بحمدک الی آخرہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ پڑھنا سنت، بسم اللہ پڑھنا سنت، سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے اتحیات کی مقدار بیٹھنا واجب ہے، لیکن اتحیات پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اور اسی طریقے دعائے معصورہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص 2 رکعت کے بعد یعنی قاعدہ نہ کرے، اگر اتحیات میں نہ بیٹھے، یا 3 رکعت والی نماز کے اندر، تو 2 رکعت کے بعد چاہے نماز 2 رکعت ہو، چاہے نماز 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، کیونکہ 2 رکعت کے بعد تو قاعدہ یعنی واجب نہیں، فرض ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یعنی یہ 2 رکعت کے بعد 3 اور 4 رکعت والی نماز میں اگر قاعدہ اگر نہ کرے اگر، تو ایسی صورت میں بھی حکم یہ دیا گیا ہے کہ سجدہ سہو کیا جائے۔ ابھی جو چیز بتلائی گئی 2 مرتبہ جو سجدہ کرنا اس کو کہا جاتا ہے سجدہ سہو۔ اسی طریقے سے اگر واجب الوتر ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اگر اللہم انا نستعینک کا نہیں پڑھے بلکہ سیدھا ہم رکوع کے اندر چلے گئے، تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ سجدہ سہو کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی یہ کیفیت بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رضی اللہ عنہ سے خوش ہو کر یہ فرمایا، جو آپ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے کہ وضو کے لیے پانی رکھ دیتے تھے، مسواک وغیرہ رکھا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو انہوں نے دیکھی کتنی پیاری چیز طلب کی، کتنی اچھی چیز۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 200 سال عمر دے دے۔ اب 200 سال اگر عمر مل بھی جاتی، اگر آپ دعا فرما دیتے 150 سال 100 سال، تو ایک نہ ایک دن تو دنیا کو چھوڑنا ہی پڑتا۔ اہل و عیال بلکہ سامنے سے اگر چلے جا رہے، اس لیے کہ ان کے حق میں مانگی گئی دعا 150 سال کی۔ اب اس دوران کیا ہے، بیوی کا انتقال، بہو کا انتقال، نواسے کا انتقال، پر نواسے کا، سگڑ نواسے کا، بچوں کا، پوتروں کا، پڑ پوتروں کا۔ اب اپن تو زندہ رہتے، لیکن یہ سارے جو انتقالات ہوتے، کیا کوئی خوشی کی بات تھی کیا؟ اب جتنے لوگ قبرستان میں چلے گئے، اب معلوم ہے ان کو پتہ چلا، اگر پتہ تو خیر نہیں چلتا، اب ان کے غائبانے میں کتنے لوگوں کا انتقال ہو رہا، تو وہاں روتے بیٹھے کیا؟ وہ روئے گا کون؟ جو زندہ رہے گا وہی تو روئے گا نا۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کہ میری عمر میں برکت کے لیے دعا فرما دیجئے، یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے مال کی فراوانی ہو جائے، یہ بھی نہیں کہا میرا کاروبار بڑھ جائے، اس لیے کہ کاروبار بھی اگر بڑھے گا تو جب موت آئے گی تو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ جتنا زیادہ رہے گا انسان کو اتنا ہی زیادہ دکھ ہوگا۔ وہ پلاٹ، وہ جگہ، وہ 1.5 کروڑ کا پلاٹ ہو گیا، وہ 2.5 کروڑ کی جائیداد ہو گئی، ادھر بینک میں پیسہ ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، اور منہ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، کھا نہیں سکتے، خالی دولت پڑی ہوئی ہے، تو آدمی کو غم ہوگا نہیں ہوگا؟
جواری کی روٹی کھانے کو جی چار اٹالکی کی روٹی، مگر کیا کرتے؟ چبانے کے واسطے 32 ہیش نہیں تو مشکل ہوتی نہیں ہوتی. تو اس لیے روپیہ پیسہ بھی نہیں مانگا انہوں نے، مال و دولت بھی انہوں نے طلب نہیں کی، بلکہ دیکھ کتنی پیاری بات کہی انہوں نے. کہا یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، دو چیزیں ایک کے اندر دو چیزیں مانگ لی انہوں نے، اس کو ذہانت کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کیا مانگا انہوں نے؟ مرافقتک فی الجنہ، جنت کو بھی مانگا یہ ایک چیز، اور جنت کے اندر بھی آپ کا قرب ہو جائے، مجھے نصیب ہو جائے. جنت تو بہت بڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اب وہاں پر یعنی جنت ملے اور جنت کے اندر بھی میں آپ کا دیدار کرتا رہوں اور آپ کے میں قریب رہوں. تو آپ نے فرمایا اوغیر ذالک، کیا اور کچھ چاہیے اس کے علاوہ؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ چیز اگر ہے تم کو، اگر یہ چاہیے کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہنا اگر چاہتے ہو، فَأَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، تو ایسا کرو تم میری مدد کرو بہت زیادہ سجدے کر کے. مدد کرنے کا مطلب تم نفل پڑھو، فرض واجب تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سنت موقدہ اور غیر موقدہ پڑھنا ہے، لیکن نوافل پڑھتے رہو. اب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے روز میدان حشر میں تمہاری سفارش کروں گا کہ یا اللہ کہ ان کو جنت میں میرا قرب عطا فرما دیجئے. یہ مطلب ہوا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ان صحابی رسول سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو سجدے کی کثرت کرو، مطلب خوب سجدے کرو. اب اس سے متعلق انشاءاللہ تعالی کچھ اور باتیں جو آج جیسے بھی ہم نے سجدے تلاوت کیے، اس تعلق سے کیا فضیلت ہے اور کیا انداز ہوگا، کیسے کرنا چاہیے، اس کو انشاءاللہ تعالی کل بتلایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سامنے خوب اخلاص سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جملہ عبادت کو اللہ تعالی قبول فرمائے. آمین. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک ارجع السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یا اللہ فضل فرمائیے، کرم فرمائیے، ہمارے حال پر رحم فرمائیے، ساری امت پر یا اللہ فضل فرمائیے، تمام انسانیت کو یا اللہ ہدایت سے نواز دیجئے، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائیے. یا اللہ جن گھرانوں کے اندر نوجوان بچے اور بچیاں موجود ہیں، ان کے رشتوں کے تعلق سے والدین یا اللہ فکر مند ہیں، تو غیب سے یا اللہ ان کی نصرت فرمائیے، بہترین رشتے مقدر فرما دیجئے اور سارے کے سارے اسباب ضروری سامان یا اللہ مہیا فرما دیجئے. جو لوگ انتقال کر گئے یا اللہ ان تمام کی بخش فرمائیے، مغفرت فرمائیے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیے. ہم سب کی اور ساری امت مسلمہ کی اللہ عمر میں برکت نصیب فرمائیے. ہماری یہ رمضان شریف کی جملہ عبادات قبول فرمائیے. جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے یا اللہ ان تمام کے یا اللہ ساری بات کو قبول فرمائیے، اور ہم سب کو قیامت تک آنے والی ساری امت کو یا اللہ حرمین شریفین کی زیارت یا اللہ بار بار نصیب فرمائیے. حج و عمرہ ہم کو یا اللہ بار بار نصیب فرمائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے صدقہ و فرم اللہ قبول فرما لیجئے. ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.